آج میں آپ سے بات کروں گی عورتوں کی سیفٹی کی اور برصغیر میں انڈیا اور پاکستان میں کیا حالات ہیں اور کہاں جا رہے ہیں ہم پاکستان میں۔ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ایک کولکتہ میں بڑا ہی ہولناک قسم کا ریپ کیس ہوا اگست 9 کو۔ ایک ینگ ڈاکٹر تھیں 31 سال کی، وہ اپنے ماں باپ کا بڑا خیال رکھتی تھیں۔ ان کا ماں باپ کا بھی انٹرویو تھا BBC میں کہ ان کے والد جو تھے ان کا ہمیشہ وہ بلڈ پریشر میڈیکیشن سب کچھ ان کا خیال رکھتی تھیں۔ ان کو بہت پیار تھا اپنی ماں باپ سے، ماں باپ کے ساتھ رہتی تھیں، اور ان کو پہلے کہتے تھے کہ ڈاکٹر نہیں بن سکیں گی، تو یہ گورنمنٹ کے ایک میڈیکل کالج جا کے ڈاکٹر بن گئیں، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایک اچھی انسان بنے اور اپنے ماں باپ کو سپورٹ کر سکیں، یہ ہمیشہ کہتی تھیں۔ اور یہ کہانی جب ماں باپ ان کے سنا رہے تھے تو رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا، کیونکہ آم، اس ڈاکٹر کی ابھی شادی ہونے والی تھی، اور ساری شادی ارینج ہو گئی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد بھی اپنے پیرنٹس کو وہ سپورٹ کریں گی، کیونکہ ان کے پیرنٹس جو تھے کوئی امیر نہیں تھے۔ کبھی کبھی ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ انار خرید سکیں، کیونکہ ان کی بیٹی کو بہت انار پسند تھے۔ تو اگست 9 کو یہ ہوا کہ وہ جیسے ینگ ٹرینیز ہوتے ہیں اپنی ریزیڈنسی میں یا ٹریننگ میں، بڑی بڑی لانگ شفٹس اپنے کرتے ہیں، وہ کوئی 36 گھنٹے کی شفٹ کے بعد تھک گئی تھیں۔ انہوں نے کچھ اپنے کالیگ کے ساتھ ڈنر کیا اور پھر ایک سیمینار روم میں جا کے سو گئیں، کیونکہ ان کو نیند آ گئی تھی۔ تو صبح ان کی لاش ملی کہ بہت بروٹلی ریپڈ اور مرڈرڈ لاش ان کو صبح ملی۔ تو بہت لوگ اپسیٹ ہو گئے انڈیا میں، پورے انڈیا میں ڈاکٹروں کی پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، اور لوگوں نے ڈیمانڈ کیا ہوا ہے کہ حالات کس طرح بہتر بنائے جائیں، کیونکہ ایسی چیز لوگ بہت ہی ان کو برا لگا کہ یہ جو خاتون تھیں وہ اپنا کام کر رہی تھیں، محنت کر رہی تھیں، ایک اچھی انسان بننا چاہتی تھیں، اپنی اپنی فیملی کو ہیلپ کرنا چاہتی تھیں، اور ان کے ساتھ اتنا اتنا برا ہوا۔ تو یہ ڈاکٹرز کی پروٹیسٹ ہو رہی ہیں انڈیا میں ہر جگہ۔ ڈاکٹرز سارے جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں، ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، وہ ایک سیف جگہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کے کالجز اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ ان کو، خواتین کو سیف رکھیں۔ اور آلریڈی انہوں نے کئی میڈیکل کالجز میں سیف جگہیں بنا دی ہیں جہاں لوگ اسپیشلی خواتین ریسٹ کر سکیں لانگ شفٹس کے بعد، اور گارڈز لگا دیے۔ کولکتہ کی گورنمنٹ کو بھی بہت کرٹیسائز کیا گیا۔ ویسٹ بنگال کی گورنمنٹ جو ہے، ان کی چیف منسٹر جو ہیں ممتا بنرجی، ان کو کہہ رہے ہیں ریزائن کر دو، لیکن یہ کافی پولیٹیکل چیز ہو جاتی ہے۔ کرائم جس نے کمٹ کیا تھا اس کو، ایک سسپیکٹ کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور اس کے لیے کچھ ایویڈنس بھی پولیس کو مل گیا تھا۔ پھر اب یہ جو سینٹرل ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے CBI، وہ ہینڈل کر رہی ہے، اور 2 مہینے میں کرائم کے بعد دے ہیو ٹو کنکلوڈ ریپ کیس۔ تو سب سے بہتر یہ چیز ہے کہ ہم سب ویٹ کریں اور دیکھیں کیا نکلتا ہے نتیجہ ساری انویسٹیگیشن کا، کیونکہ پہلے بہت سی غلط خبریں آ رہی تھیں اس جگہ سے کہ وہ ہوا ہے، گینگ ریپ ہوا ہے، یا میڈیکل رپورٹ کو بھی غلط غلط لوگ خبریں پھیلا رہے تھے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اکتوبر 9 کو ختم ہوگا یہ پیریڈ، اور پھر رپورٹ اس سے پہلے ہی شاید ریلیز ہو جائے، جو آفیشیل رپورٹ ہے اس کے لیے ہم انتظار کریں کہ کیا ہوا۔ لیکن ایک چیز بہت انکریجنگ ہے کہ لوگوں نے کیسے اس کو سپورٹ کیا اور ڈیمانڈ کیا اپنی گورنمنٹ کے سے کہ گورنمنٹ سخت پنشمنٹس دے ایسے لوگوں کو، اور اس سے اس کو پریونٹ کیا جائے اس قسم کی چیزوں کو۔ اور وکٹم بلیمنگ، جو ایک تھے میڈیکل کالج کے جو انچارج تھے، پرنسپل تھے، انہوں نے پہلے کہا کہ اتنی رات اکیلی کیوں سو گئی، تو اس پہ اتنا لوگوں نے احتجاج کیا، اتنا برا بنایا کہ اس کو اس نے گورنمنٹ نے اس کو ٹرانسفر کر دیا ایک اور میڈیکل کالج میں۔ تو اس پہ بھی لوگ بہت احتجاج کر رہے ہیں کہ اس کو فائر کیا جائے، کہ ایسی اس نے وکٹم بلیمنگ کیسی کی۔
تو میں آپ کو تو یہ تو انڈیا میں ہو رہا ہے، ہماری ان کے ساتھ یہی خواہش ہوگی کہ جسٹس سرو ہو، اور انڈیا کی جو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں اور خاندان ہیں، وہ سب زیادہ سے زیادہ ان کو سیفٹی ملے اور ایک سیف انوائرمنٹ ہو جہاں وہ کام کر سکیں۔ ہم تو پاکستان سے ہیں، اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ تو سیڈلی مجھے بتانا پڑے گا آپ کو کہ ابھی ہی جو یوم آزادی تھی 14 اگست پہ، اس میں 2 ویڈیوز آپ کو نظر آئے ہوں گے، آم، جو بری طرح عورتوں کو ہراس کیا جا رہا ہے، ان کو گروپ کیا جا رہا ہے۔ میں نے ایک اور بھی خبر دیکھی ہے کہ 14 اگست کو ایک بیلجین عورت کو ریپ کر کے باندھ کے پھینک دیا گیا، اور اس کو بیچاری گھبرائی ہوئی ہے، اس کو پولیس کے پاس لے جا رہے ہیں۔ تو ایسی باتیں پاکستان میں بہت کامن ہوتی ہیں، لیکن ان کو کیا ہوتا ہے، بلیم الٹا لڑکیوں کو کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں یہ اسلام آباد میں ہے، ایک خاتون ہے جنہوں نے حجاب نہیں پہنا ہوا، لیکن پورے کپڑے پہنے ہوئے، انہوں نے ٹی شرٹ اور پینٹ پہنی ہوئی ہے، اور اپنے کسی رشتہ دار یا ہسبینڈ کے ساتھ ہیں، اور وہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیشہ عورت پہ ڈال دیتے ہیں کہ فحاشی کر رہی ہیں اگر کپڑے انہوں نے ٹھیک نہیں پہنے، لیکن واٹ اباؤٹ دا فحاشی جو کر رہے ہیں، فحاشی جو کر رہے ہیں مرد کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے کیا اتنے بے شرم اور میں کہوں گی انٹائٹلڈ ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے کہ عورت جو ہے وہ انسان نہیں ہے، سٹیزن نہیں ہے، شہری نہیں ہے، جس کا سیف ہونے کا حق ہے، محفوظ رکھنا اس کو ہماری ریاست کی رسپانسبلٹی۔ جیسے انڈیا میں دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے پروٹیسٹ کیے، اور گورنمنٹ جو ہے ایکٹ کر رہی ہے، سیفر بنا رہی ہے۔ یہ مرد سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے، اگر عورت نے سر کور نہیں کیا تو اس کو وہ مولسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ بہت سی خواتین پاکستان میں ہیں جو سر کور نہیں کرتی، جو برقع نہیں پہنتی، ان کی وہ چوائس ہے۔ ہو سکتا ہے وہ عیسائی ہوں، یا مسلمان ہوں، لبرل ہوں، یا ایتھیسٹ ہوں، یا کوئی اور ان کا مذہب ہو، یا فورن ہوں، باہر سے آ رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے موسٹ عرب کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی آپ کو ایسی چیز نہیں نظر آئے گی، وہ آپ کو اندر کر دیں گے۔ لیکن پاکستان میں یہ حال ہے کہ آپ الٹا خواتین کو بلیم کرتے ہیں، اور وکٹم بلیمنگ کا تو بہت ہی بڑا پرابلم ہے۔ اور اس بارے میں سید مزمل شاہ نے اپنے چینل پہ بڑا ہی اچھا شو کیا تھا کوئی 3 سال پہلے، جب ایک خوفناک قسم کا ریپ کیس ہوا تھا پاکستان میں۔ لاہور میں ایک خاتون تھی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈرائیو کر کے جا رہی تھیں گھر، کوئی رات کے 12 بجے تھے، تو ان کی پیٹرول ختم ہو گیا، تو ان کی گاڑی سٹال کر گئی۔ انہوں نے اپنے فون پہ، سیل فون پہ پولیس کو فون کیا، لیکن پولیس نہیں آ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ان کی جورسڈکشن سے باہر ہے۔ وہ کچھ اور پولیس کو فون کر رہی تھیں، لیکن کیا ہوا کہ 2 مرد آ کے ان کو گھسیٹ کے گاڑی میں اپنے بچوں کے ساتھ، ان کو بچوں کے سامنے ریپ کیا گیا، اور ان کی ساری چیزیں چوری کر لی گئیں۔ اس پہ بہت سی پروٹیسٹ ہوئی تھیں، بہت سے لوگ بہت اپسیٹ تھے، لیکن کئی ایسے بھی لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ عورتیں جو ہیں باہر کیوں جا رہی ہیں، ایسا جا کے باہر کیوں جا رہی ہیں کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں سید مزمل شاہ کے شو سے میں ایک چھوٹے سا کلپ میں نے بنایا ہے، جو آپ پورا ان کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بڑی اچھی سیریز کی تھی، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں مردوں کا، کتنے زیادہ مردوں کا یہ وکٹم بلیمنگ والی ذہنیت ہے، ایک بیمار ذہنیت ہے۔ ہم اسلامک کنٹری ہے ہماری، اور ہماری ہر لڑکی جو ہے
وہ یہ ٹک ٹاک، یوٹیوب اور فیس بک کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو پھر خواتین کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہ ریپ نہ ہو؟ خواتین کو بیسک سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ اپنا لباس درست کریں۔ ہماری خواتین اور ان کا لباس دیکھیں آپ کہ انہوں نے ٹائٹ جینز پہنے ہوئے ہیں، ویسٹرن کلوتھس پہنے ہوئے ہیں، لیٹسٹ اپنا آرام سے پھر رہے ہیں، گاڑیوں میں گاڑیاں بھی ہوں گی، موٹر سائیکل جو بھی ہو، اپنی آزادی ہے فل ان کو باہر جانے کی، اپنی جو مرضی آپ کے سیلف ڈٹرمنیشن ہے، کام کرنا ہے آپ خود کر سکتے ہیں، لیکن عورت کو یہ نہیں دیں گے۔ کا لباس بہت زیادہ خراب ہے، جو آپ بھی دیکھتے ہیں، کوئی جان بوجھ کے جو ہے آپ کو دیکھ کے نہیں چھیڑتا جب تک آپ اس کو ہینڈ نہیں دیتے، جنرلی سی بات ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ ہراسمنٹ نہیں ہوگی اگر وہ ہنٹ نہیں دیں گی، تو یہ خالی وکٹم بلیمنگ نہیں کہہ رہی کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عورتیں جو ہیں وہ اشارہ کر رہی ہیں کہ آ کے ہمیں ملسٹ کرو۔ ایسی گندی ذہنیت اینڈ فرام somebody who's wearing tight pants and western clothes، اور عورتوں کو خود اٹریکٹ کر رہے ہیں، تو اتنا زیادہ ہپوکریسی شاید پاکستان میں ہی صرف ہے۔ اور آپ یہ سوچئے کہ عورتوں کو یہ جینڈر اپارتھائڈ کی وجہ سے کہ عورتوں کو بالکل اتنا الگ کر دیا ہے سوسائٹی میں، اتنی سیگریگیٹ ہو گئی ہے کہ وہ اپنی ایمپتھی نہیں فیل کر سکتے کہ ہماری طرح کی انسان ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہو کہ باہر جائے یا اپنے خود ڈٹرمن کر سکے کب آنا ہے کب جانا ہے۔ ایک اچھا سا انسان کو فیل ہوتا ہے جب آپ آزاد ہوتے ہیں۔ تو یہ آدھے انسانوں کو پاکستان میں حق نہیں ہے، کیونکہ مرد اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر باقی سارے آپ ممالک دیکھیں، ہر ملک میں لاز ہیں، معاشرہ ہے، اسٹیٹ آپ کو اٹ ہولڈز یو رسپانسبل فار یور اون ایکشنز۔ آپ اگر پرپیٹریٹ کریں گے کرائم تو آپ کو سزا ملے گی، وکٹم کو سزا نہیں ملتی۔ لیکن پاکستان میں الٹی ہی بات ہے، کیونکہ اسلامی معاشرے میں عورت کو بند کرنے کا سسٹم ہے ٹو پریونٹ بیڈ بیہیویئر، بجائے مردوں کو کہا جائے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کے ایک بہتر معاشرہ بنائیں جس میں انصاف ہو ہر انسان کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آدھے انسانوں کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے، ان کو حق نہیں مل رہے، ان کو سیلف ڈٹرمنیشن نہیں مل رہی، کیونکہ مرد کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو ریپ کریں گے اگر آپ باہر آئیں گی، اگر آپ نے نہیں اپنے آپ کو کور کیا۔ تو یہ دیکھیے، یہ ایک اور مرد ہیں جو ایک عجیب سی بات کہہ رہے ہیں کہ کیوں پردہ کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلے تو پھر وہ نقاب کر کے نکلے، وہ جو دیکھنے والے ہیں نا ان کو بھی شک رہے گا کہ یار اس میں شاید نقاب کے اندر میری بہن نہ ہو، میری ماں نہ ہو، میری بیٹی نہ ہو۔ تو یہ کیسی عجیب سی بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نقاب کرو نہیں تو ریپ ہو جاؤ گی۔ اس لیے ریپ مرد نہیں کریں گے کہ ان کو شاید شک رہے کہ یہ میری ماں اور بہن تو نہیں ہے، تو پھر ریپ نہیں کریں گے۔ ویسے ریپ کرنا ٹھیک ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ خالی ایک چیز پریونٹ کر سکتی ہے ریپ کو کہ اگر ان کو شک ہے یہ میری ماں اور بہن نہیں ہے، ویسے نہیں تو وہ ریپ کر دیں گے۔ اتنا گھٹیا مینٹیلٹی کسی اور سوسائٹی میں میرے خیال میں نہیں ہے کہ یہ اونلی وے ہے ریپ پریونٹ کرنے کے لیے کہ آپ سمجھیں کہ شاید میری ماں یا بہن ہے اور یہ قرآن میں ناجائز ہے اس کے ساتھ سیکس کرنا، تو ورنہ وہ جا کے اپنے آپ کو جو مرضی کریں گے آپ کے ساتھ، آپ عورت کو ریپ کر دیں گے یا مولیسٹ کر دیں گے۔ یہ ہے ان کی عورت کو فحاشی کا کہہ رہے ہیں، لیکن فحاشی سب سے زیادہ ان کے ذہن میں بھری ہوئی ہے اور بیمار ذہن ہے۔ آپ کھلے چہرے کے ساتھ جائیں گے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا خدا نہ خواستہ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں ڈھانپتے تو پھر کیس بڑھیں گے۔ اگر جو آزادی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو انتخاب کرنے کا حق ہونا چاہیے، اپنی مرضی سے لباس پہننے کا، یا میرا جسم میری مرضی کا نعرہ ہے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ تو وہ یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے کہ میرا اللہ، میرا منصب؟ دیکھا، ہر چیز میں یہ اسلام کا کرچ لیتے ہیں۔ عورت کو پیٹریارکی اپنی قائم رکھنے کے لیے، عورت کو دبا کے اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اسلام لے آتے ہیں ہر چیز میں، تاکہ دوسرے انسان کا منہ بند ہو جائے اور آپ کچھ کہہ نہ سکیں، کیونکہ اگر آپ کچھ کہیں گے تو آپ کو پھر کافر کہہ دیں گے۔ لیکن خود جو مرضی کر رہے ہیں، عورتوں کو مولیسٹ کر رہے ہیں، اٹیک کر رہے ہیں، ان کی جینا حرام کر دیا ہے، لیکن رسول اور خدا بس عورتوں کو گھر میں بند کرنے کے لیے استعمال ہوا جا رہا ہے۔ میرا قرآن
کہ آپ کا اسلام جو ہے اگر عورت آپ کی بہن یا ماں نہیں ہے اس کو ریپ کرنے کو کہتا ہے؟ اگر اس کا نقاب نہ ہو تو یہ دیٹس دی اونلی وے ٹو پریونٹ ریپ از دیٹ یو سسپیکٹ اٹ مائٹ بی یور مدر اور سسٹر اف شی ہیز ویل آن، تو آپ اس کو ریپ نہیں کریں گے؟ میری اللہ پاک کی حدیث، وہ قرآن و حدیث پہ کیوں نہیں عمل کرتی؟ پھر کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو پھر اس کی مرضی نہیں ہوگی، مرضی اس کی ہوگی جو جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ مرضی اس کی ہوگی جو ریپسٹ ہوگا ان کی طرح، جو ہر چیز اس عورت پہ بلیم کر دے گا، ایکسکیوز ان کو چاہیے ریپ کرنے کے لیے۔ اگر اس نے نقاب نہیں پہنا تو وہ اس کے ساتھ زیادتی کر دیں گے، اگر اس نے کچھ قرآن سے نہیں فالو کر رہی اس کی مرضی، یہ اس کو ریپ کر دیں گے۔ یہ اس قسم کا معاشرہ انہوں نے بنا دیا ہے، آدھی پاپولیشن پاکستان کی جو ہے اس کے لیے۔ تو یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی کہ یہ اتنی خوفناک قسم کی حالات ہیں پاکستان میں کہ 14 اگست میں ناٹ اونلی بیلجین عورت ایک ریپ ہوئی اسلام آباد میں، اور ملی ہے بعد میں جا کے، لوگوں نے کسی نے باندھ کے اس کو ڈال دیا تھا، کئی لوگوں نے اس کو ریپ کیا کتنے دن تک۔ یہ ایک خبر آئی ہے پاکستان سے۔ اور دوسری آپ نے ویڈیو دیکھیں کہ جو لڑکیوں کو، لڑکی جا رہی ہے اس کو ایسی اٹیک کر رہے ہیں، مولیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فحاشی کہتے ہیں اور عورت کی ہے، اور یہ حرکتیں کرتے ہیں جس کو ان کو کوئی شرم نہیں آتی، اور نہ ہی پورن جو پاکستان میں اتنا دیکھا جاتا ہے اس سے کوئی ان کو فحاشی لگتی ہے۔ تو جانے سے پہلے میں آپ کو ایک کولاج دکھاتی ہوں جو میں نے ایکس پہ یا ٹویٹر سے دیکھا ہے، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان میں لاسٹ فیو ایئرز میں کیسے عورتوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔